فوجی کی جان از قلم زوروا شیخ قسط نمبر 8۔ تھوڑی دیر میں ساری شیخ فیملی خان صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ مومنہ اور صالحہ بیگم نور بیگم کے ساتھ سارا کے روم میں آ گئی تھیں۔ صالحہ بیگم نے سارا کو پیار دیا اور اس کا صدقہ اتار کر ایک ملازمہ کو دیا۔ مومنہ نے اپنے بیٹے علیان کو عائشہ کی گود میں دے دیا اور باقی سب کے ساتھ وہ بات کر رہی تھی اور عائشہ علیان کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی۔ اس کی کمزوری تھی بچے، سارا کہا کرتی تھی جب اس کے ہوں گے نا تب یہ ان سے دور بھاگا کرے گی۔ نکاح شروع ہوا۔ پہلے مولوی صاحب کو سارا کے پاس بلایا گیا۔ مولوی صاحب کے ساتھ خان صاحب بھی روم میں آئے۔ سارا بنت عمیر خان، آپ کا نکاح بشر ولد دانیال شیخ سے بعوض سکہ رائج الوقت 1 کروڑ روپے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ سارا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، جو اس کے پاس بیٹھی عائشہ نے بہت اچھے سے محسوس کیا۔ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سارا بولی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ یہی سوال کیا تو سارا بولی قبول ہے، اور تیسری دفعہ بھی صدا آئی قبول ہے۔ مولوی صاحب نیچے آ گئے۔ عائشہ نے سارا کو گلے لگا لیا اور بولی لو اب تم آفیشلی میری بھابھی بن گئی ہو۔ سب اس کی بات پر ہنس دیے۔ پھر بشر سے نکاح کا سوال کیا گیا تو اس نے فوراً ہی قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح کے بعد دعا مانگی گئی۔ مہمانوں کے لیے سارا کے گھر کے لان میں انتظام کیا گیا تھا۔ دلہن کو نکاح کے بعد لان میں لایا گیا۔ عائشہ سارا کو لے کر لان تک آ رہی تھی۔ اسٹیج پر وقار، بشر اور احسن کھڑے تھے۔ احسن کو دیکھ کر عائشہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ سارا کے کان میں بولی آج تو دیکھتی مجھ سے ایک آدھ قتل نہ ہو جائے۔ اور سارا جو بشر کو دیکھتے ہوئے آ رہی تھی اسی میں گم تھی، اس نے عائشہ کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ بشر نے آف وائٹ شلوار قمیض پر گولڈن کلر کا واسکٹ پہنا ہوا تھا۔ ہلکی داڑھی بہت ہی خوبصورتی سے تراشی ہوئی تھی، بالوں کو جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سارا اسٹیج تک آئی، بشر نے اسے ہاتھ دے کر اوپر چڑھایا اور وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھ گئے۔ عائشہ اسٹیج سے اتر آئی کیونکہ اسے احسن کا اسٹیج کے پیچھے کھڑا ہونا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ ارحم اور مومنہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ عدنان ارحم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا السلام علیکم بھائی جان، اپنے غریب رشتہ دار کو تو آپ بھول ہی جاتے ہیں۔ مومنہ بولی عدنان ویسے بہت بری بات ہے، تم ہماری شادی پہ آئے ہی نہیں۔ ممانی جان بتا رہی تھی کہ تم جان بوجھ کر نہیں آئے۔ عدنان بولا ایسی بات نہیں ہے آپی، وہ پھر آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کتنا ٹف ہوتا ہے بزنس سنبھالنا۔ عدنان عائشہ کے ماموں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ عائشہ کے ماموں کے انتقال کے بعد ان کا رابطہ کافی کم ہو گیا تھا۔ عدنان کی امی بشرا بیگم کو بالکل پسند نہیں تھی، لیکن صالحہ بیگم ان سے اچھے سے پیش آتی تھی۔ عدنان ایک قسم کا بگڑا ہوا رئیس تھا، کیونکہ باپ سر پر نہیں تھا اور ماں نے ہر ایک خواہش پوری کی تھی تو تھوڑا سا بگڑ گیا تھا۔ عائشہ بولی ہاں ہاں کتنا ٹف ہوتا ہے، یہ تو کوئی ہمارے کزن سے ہی پوچھے، ہے نا بھائی؟ آپ ایک کام کریں، عدنان سے تھوڑا سیکھیے، یہ جو فیملی فنکشنز ہوتے ہیں نا یہ اٹینڈ نہیں کرتے ہوتے، ورنہ کبھی کبھی کوئی پیچھے بھی پڑ جاتا ہے۔ مومنہ کو ہی عائشہ کی بات سمجھ آئی تھی تو وہ ہنس دی اور عدنان اور ارحم ان دونوں کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ عائشہ اور عدنان دونوں اکٹھے کھڑے تھے۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جو کہ احسن صاحب کو بہت بری لگ رہی تھی، لیکن اس وقت کچھ نہیں بولا اور وقار مسلسل احسن کو ہی نوٹ کر رہا تھا۔ وقار اس کے سامنے آیا اور بولا دال میں کچھ کالا کیوں لگ رہا ہے مجھے؟ احسن بولا مطلب؟ وقار بولا مطلب یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ سے اپوائنٹمنٹ لے لو، کہو تو میں لے دوں۔ احسن بولا یار کوئی خدا کا خوف کر، بشر نے زندہ مار دینا ہے، اور ویسے بھی میری ایسی فیلنگز ہیں ہی نہیں۔ وقار بولا مطلب یہ کہ دال نہیں کالے چنے بھنے جا رہے ہیں، اور یہ عدنان کہاں سے آ گیا؟ اچھا رک میں اسے اسٹیج پر لے کر آتا ہوں۔ وقار یہ کہہ کر اتر گیا اور احسن پھر عائشہ کو دور سے ہی دیکھنے لگا۔ وقار ان چاروں کے پاس آیا اور بولا ممی آپی آ جائے نا، پکس کھنچواتے ہیں۔ مومنہ بولی اچھا چلو بھائی، میرے ترسے ہوئے بھائی کی مان لیتے ہیں۔ ارحم بولا چلیں پھر، سالہ صاحب کہہ ہی رہے ہیں تو چلتے ہیں۔ وہ دونوں اسٹیج پر جا کر سارا اور بشر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ علیان کو عائشہ نے پکڑ لیا۔ عائشہ کو علیان سے بہت زیادہ انسیت تھی، بس جب سے آئی تھی اسے اٹھا کر رکھا تھا۔ وقار بولا کزنز تم نہیں آ رہے؟ عائشہ بولی نہیں بھائی میں تو نہیں جا رہی۔ عدنان بولا اوکے انجوائے کرو، میں جا رہا ہوں، اور وہ وہاں سے اپنی ماں کی طرف چلا گیا۔
وقار بولا تمہارے بھائی کا نکاح ہے اور تم منہ پھلا کر ادھر کھڑی ہو۔ عائشہ بولی بھائی کا ہی نہیں نکاح، میری بیسٹ فرینڈ کا بھی نکاح ہے، مگر میں کیا کروں، وہ جو کیپٹن ہے نا وہ مجھے بہت زہر لگتا ہے، تب سے اسٹیج پہ چڑھا ہوا ہے، اس چمگادڑ کو اتارے وہاں سے۔ وقار بولا بری بات ہے، میری بہن ایسے نہیں کہتے، مہمان ہے وہ ہمارا۔ عائشہ بولی مہمان ہے تو سر پہ تو نہ چڑھے نا۔ وہ بولا اچھا چھوڑو نا، آؤ گروپ فوٹو لیتے ہیں، چلو چلیں۔ وہ اس کا بازو کھینچ کر لے گیا۔ اس نے عائشہ کا بازو تب ہی چھوڑا جب اس نے عائشہ کو احسن کے پاس لا کر نہ کھڑا کر دیا۔ وہ تینوں صوفے کے پیچھے کھڑے تھے۔ سارا منہ موڑ کر بولی اوے تو کہاں غائب ہے تب کی؟ وہ بولی سوری مائی ڈیئر بھابی۔ اس نے بشر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھابی کو اتنا لمبا کیا تو بشر بولا یار ابھی تو نہ تنگ کرو، ابھی تو میری باری ہے۔ سارا بولی شیخ صاحب ابھی رخصتی نہیں ہو رہی۔ وہ تینوں ہنس پڑے۔ وقار نے عائشہ کو سیدھا کیا۔ وہ عالیان کو پیار کر رہی تھی۔ وقار نے کہا لاؤ میرا بھانجا مجھے پکڑاؤ۔ عائشہ بولی بھائی پھپھو کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ وقار بولا اچھا جی، پھپھو پھپھے کٹنی ہوتی ہے۔ احسن اس بات پر اپنا کہا نہ روک سکا اور ہنس دیا۔ عائشہ نے پہلے انتہائی غصے سے وقار کو دیکھا، پھر احسن کو بولی کیپٹن تم میرے ہی ہاسپٹل میں ہوتے ہو نا، ایک دفعہ بیمار تو ہو تم، ایسی کڑوی کڑوی دوائیں کھلاؤں گی نا، تمہاری نانی نے یاد کرا دی تو میرا نام بھی۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ وقار اور احسن اکٹھے بولے عائشہ شیخ نہیں۔ عائشہ بولی تم دونوں نا دیکھ لوں گی، یہ گورنمنٹ بھی بک گئی ہے۔ اس نے افسوس سے وقار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ پھر ہنس پڑے۔ اچانک کیمرہ مین بولا میم پلیز ادھر دیکھیے۔ وہ عائشہ سے مخاطب ہو کر بولا تو وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یہ پہلی پک تھی جس میں عائشہ اور احسن اکٹھے آئے تھے۔ پکس کھنچواتے ہوئے عائشہ نے اپنے آپ کو کسی کی آنکھوں کے حصار میں پایا۔ جب اس نے دیکھا تو عدنان اسے گھور رہا تھا۔ عائشہ وقار کے کانوں میں بولی بھائی؟ وقار بولا ہاں بولو۔ عائشہ بولی یہ عدنان اتنی دیر سے مجھے کیوں گھور رہا ہے؟ یہ بات اس نے اتنی بلند تو کہی تھی کہ اس بات کا بالکل ساتھ کھڑے احسن تک پہنچ گئی۔ احسن نے عدنان کی طرف دیکھا تو وہ واقعی وہ عائشہ کو ہی گھور رہا تھا۔ وقار بولا تم نہ اس سے بچ کر رہنا اور اسے بھی بھائی بولنا شروع کرو، اس نے عائشہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ بولی اوکے بھیا جی، بلکہ نہیں ابو جی۔ وقار بولا تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ عائشہ بولی میں ابھی آتی ہوں۔ اچھا رات کو نا گٹار گیدرنگ ہے میری طرف سے ایٹ مائی پلیس، ایڈریس تو آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ وقار بولا قسم سے حور لگ رہی ہے اس ٹائم تو، جا تجھے تیرا حورا جلدی ملے۔ دل خوش کر دیا بھائی کا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ عائشہ پھر منظر سے ہٹ گئی۔ فنکشن کے بعد سب مہمان چلے گئے۔ عائشہ نے سارا سے کہا آ جاؤ ہمارے گھر گٹار گیدرنگ ہے، بہت مزہ آئے گا۔ وہ بولی نہیں یار، میری کزنز بہت دور سے آئی ہیں، میں نے ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ عائشہ بولی چل ٹھیک ہے پھر تیری مرضی۔ بشر لوگ شیخ ولا واپس آ گئے، انہیں واپسی پر کافی رات ہو گئی تھی۔ احسن بھی جانے لگا تو وقار بولا اوے احسن آجا تو گھر جا کر کیا کرے گا؟ وہ اور بشر اسے انسسٹ کر رہے تھے کہ وہ آج رات یہیں رک جائے، لیکن احسن بضد تھا کہ اسے جانا ہے۔ وقار نے جب صالحہ بیگم کو کار سے اترتے ہوئے دیکھا تو وہ جا کے ان سے بولا دیکھیے نا حالہ، احسن سے کہے نا ادھر رک جائے رات، اس کی امی لاہور گئی ہوئی ہیں اور اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، اسے کہے نا پلیز رک جائے۔ صالحہ بیگم بولی احسن بیٹا آ جاؤ، اور احسن صالحہ بیگم کی اس قدر شفیق لہجے کے باعث خود کو روک نہ سکا اور چلا آیا۔ سب لڑکے بشر کے روم میں تھے اور لڑکیاں عائشہ کے روم میں۔ لڑکیاں ضد کر کے عائشہ کے روم میں رکی تھیں کیونکہ آدھی رات کو جو ہونا تھا وہ سب کو پتا تھا۔ کلاک پہ 12 بجے تو سب کزنز اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سامیہ عائشہ سے بولی اوے عائشہ چل 12 بج گئے ہیں۔ عائشہ بولی سو گرلز لیٹس گو، وہ میرا گٹار پکڑ لینا اور لیز کے پیکٹ مت بھولنا۔ آرزو بولی اوے بھکڑ کبھی تو پیٹ سے راضی نہ ہوئی۔ عائشہ بولی میں تو بھائی ایسے ہی کھاتی ہوں اور کھایا کروں گی۔ گل بولی ہاں بھائی تیرے سے جیت کون سکتا ہے۔ وہ سب دبے پاؤں اٹھی اور عائشہ کے خفیہ خانے میں چلی گئی۔ عائشہ بولی ہائے بھائی لوگ ابھی تک نہیں آئے۔ عمیرہ بولی جاؤ تم بلا لاؤ، تب تک ہم تمہارا ویٹ کرتے ہیں۔ عائشہ بولی یہ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کمرے کے خفیہ خانے سے نکلی، چونکہ پورے گھر کی لائٹس رات کو بند کر دی جاتی تھی تو عائشہ نے اپنے ساتھ ایک ٹارچ رکھی ہوئی تھی۔
اس نے ٹارچ آن کی اور بشر کے روم کی طرف چل دی۔ عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے سیدھا ہی کھول لیا۔ عائشہ نے بلیک کلر کی پینٹ کے اوپر گرے ہوڈی پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں اس نے ڈھیلا سا جوڑا کیا ہوا تھا اور اس کی بالکل تازہ کٹنگ، جو آگے سے چند بالوں کی ہی کٹنگ تھی، باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ اس سادہ سے حلیے میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ باقی جو کہیں کسر رہ گئی تھی وہ اس کے گلاسز نے پوری کر دی تھی۔ عائشہ نے جب روم کا دروازہ کھولا تو اندر لائٹ بند تھی، اس لیے اس نے ٹارچ بند کر دی۔ وہ چل رہی تھی جب اسے اچانک اپنے پاؤں کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے تھوک کر نگلا، فوراً ٹارچ آن کی۔ وہ آہستہ سے منمنائی، بھائی۔ اچانک سے اسے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ یہ کسی کے چیخنے کی نہیں بلکہ ریکارڈنگ تھی۔ بشر کا اوپر سے روم بھی ساؤنڈ پروف تھا۔ عائشہ بولی، بشر بھائی آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس کی لائٹ اچانک اس سے چھن گئی۔ وہ ڈر گئی لیکن حوصلہ نہیں ہاری۔ اس نے واپسی کی راہ لینا چاہی تو اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ اب کی بار اسے واقعی پسینے آ رہے تھے۔ عائشہ بولی، بھائی اٹس اوور، اسٹاپ کڈنگ، آئی ایم گیٹنگ افریڈ ناؤ۔ اچانک کسی کی آواز آئی، عائشہ۔ وہ اس آواز کی سمت مڑی لیکن آواز کی پہچان ہی نہ ہوئی۔ پھر دوبارہ آواز آئی، عائشہ۔ وہ ایک قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھر سے کسی چیز پہ آیا۔ اب کی بار وہ جھکی اور وہ جو بھی تھا اسے ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ وہ بلڈ تھا۔ عائشہ اب واقعی چیخ اٹھی تھی۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا، کوئی اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے پہلے ہی وہاں موجود ہر شخص کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ وہ بولی، دیکھو میرے بھائی کو کچھ نہیں کہنا، مجھ سے تمہیں مسئلہ ہے نا؟ سامنے آؤ، میں خود نمٹوں گی تم سے۔ باہر آؤ، میں تم سے نہیں ڈرتی۔ اچانک لائٹ آن ہوئی۔ اس نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ویسے بھی رو دینے کو تھی۔ طیب، اس کی پھپھو کا بیٹا، نے کہا، بجو آنکھیں کھول لیں، کچھ نہیں ہوا، یہ لوگ مذاق کر رہے تھے۔ عائشہ نے آنکھیں کھولی تو سب اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اس نے بشر کو ڈھونڈا، وہ ایک سائڈ پر کھڑا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھاگ کے اس کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ بشر بولا، عائشہ میری جان تم رو رہی ہو؟ عائشہ بولی، بھائی آئندہ یہ خون والا مذاق مت کرنا۔ سب اس کی طرف دیکھ کر اسے شرمندہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے کچھ زیادہ ہی مذاق کر لیا تھا۔ بشر بولا، اچھا بس ٹھیک ہے، بھائی کی جان لوگی کیا؟ اب اس نے عائشہ کو اپنے سے الگ کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ عائشہ بولی، بھائی وقار چلنا پسند کریں گے؟ اور تم تینوں، تم لوگ نہیں چلو گے؟ اس نے بچہ پارٹی کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ بولے، بجو چلیے، بس انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ احسن تب سے ان کی رمزیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کچھ نہ سمجھ آنے پر چپ کر کے ان کے پیچھے ہی چل پڑا۔ اب وہ لوگ لان کے راستے سے آئے تھے۔ لان کے پاس ایک دروازہ تھا جو نیچے بیسمنٹ میں جاتا تھا، وہاں پر ہر قسم کی سہولت تھی۔ وہ اسے خصوصی طور پر عائشہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ لوگ بیسمنٹ میں آ چکے تھے اور اب سب کزنز مل کر ہلا گلا کر رہے تھے۔ گل بولی، بشر بھائی آپ نہ ہمیں گانا سنائیں۔ وہ سب ایک دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کمرے کی لائٹ بالکل ایسی تھی کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کہیں کیمپنگ پہ آئے ہوئے ہوں۔ وہ بولا، نہیں بھائی اس طرح کے کام مجھ سے نہیں ہوتے، میری بہن کے بس کے ہی ہیں، اس سے ہی کرواؤ۔ سب کی نظر عائشہ کی طرف مڑی جو بڑے مزے سے چپس کے ایک پیکٹ پہ ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ جب سب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، کیا ہوا، تم لوگوں کو بھی چاہیے کیا؟ سامیہ بولی، ایک تو یہ جو ہماری کزن ہے نا، اس کا دماغ پہلے بھی حالی تھا اور اب بھی حالی ہی رہے گا۔ عائشہ بولی، سامیہ ایک MBBS ڈاکٹر سے بات کر رہی ہو تم؟ سامیہ بولی، یہ MBBS کیا تم نے گانوں میں کیا تھا؟ وہ بولی، کیا ہوا ہے؟ سامیہ بولی، اتنا تم نے MBBS کیا ہوتا تو آج تمہارا یہ کزن پاگل نہ ہوتا۔ اس نے وقار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو عائشہ کے ساتھ بیٹھا لیز کے دوسرے پیکٹ کو صاف کر رہا تھا۔ عائشہ بولی، تمیز سے بھائی ہے میرا۔ وقار نے دل پہ ہاتھ رکھا اور بولا، میری بہن دل جیت لیا تو نے، اللہ کرے تجھے کوئی تیرے جیسا ملے۔ عائشہ بولی، بھائی فی الحال اپنی سوچ لیں، سر پر چاندی آنے والی ہے اور ایک لڑکی بھی نہیں پٹائی گئی۔ وہ بولا، ابھی تو میں بس جوان ہوں، اور دوسری بات لڑکی دیکھ لی ہے۔ تم سب میری اسلامی بہنوں نے میری اماں سے بات کرنی ہے کیونکہ جو میری اصلی بہن ہے وہ تو اپنے شوہر نامدار کے علاوہ بھی کچھ دیکھتی ہی نہیں ہے۔ عائشہ بولی، چھپے رستم۔ گل بولی، وقار بھائی لڑکی تو دکھائیے۔ وہ بولا، لیجئے حضور۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنی کولیگ دعا کی پکچر سب کو دکھائی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ عائشہ بولی،
بھائی سارا کا تو چلو میں مانتی ہوں کہ وہ تو شروع سے ہی آدھی اندھی تھی، مگر میرا نہیں خیال کہ یہ جو لڑکی ہے جس کا نام آپ دعا بتا رہے ہیں یہ اندھی ہو۔ وقار بولا تمہیں بتاتا ہوں۔ بشر بولا عائشہ تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا۔ اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بے بسی سے آنکھیں بند کر کے کہا تو سب اسے دیکھ کر ہنس دیے۔ سامیہ بولی میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ گٹار گیدرنگ پہ ہم آئے تھے، مگر یہاں تو اس طرح کا کچھ نہیں ہو رہا۔ عائشہ نے اپنی ہوڈی کی ٹوپی اتاری اور بولی اوئے بے صبرو بیٹھو، ابھی شروع کر رہی ہوں۔ عائشہ اب آلتی پالتی مار کر نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ اس نے گٹار پکڑا اور بولی دس ون از آل فار یو۔ اس نے گٹار کے تاروں کو تھوڑا سا چھیڑا اور اپنی ترنم سے بھری آواز میں بولی اوہ ماہی وے، اوہ ماہی وے، ماہی مینوں چھڈیو نا کہ تیرے بنا دل نہیں لگنا، جتے وی تو چلے آئے ماہی میں تیرے پیچھے پیچھے چلنا، تو جی سکدی نا میں جی سکدا نہیں تیرے بن یارا۔ احسن جو کہ مسلسل اپنے موبائل پر ٹک ٹک کر رہا تھا گٹار کی آواز پہ فوراً چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جب عائشہ آنکھیں بند کر کے گا رہی تھی تو احسن تو جیسے اس میں کھو ہی گیا، جسے دو آنکھوں نے بخوبی دیکھا تھا، اور احسن کے احساس کو پہچانتے ہوئے اسے اس کی محبت ملنے کی دعا دی تھی۔ عائشہ نے گانا ختم کیا تو سب ایک سحر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ بولی پلیز اب میرے لیے تالیاں مت بجانا، مجھے پتا ہے آپ سب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں جانتی ہوں، پلیز اب آپ مجھے رلائیے گا مت۔ وہ گانے کے بعد سب کو جیسے احسان جتا رہی تھی اور کسی مشہور سنگر کی طرح داد وصول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بچہ پارٹی جس میں 16 سالہ زین، 12 سالہ شہریار اور 14 سالہ حسن شامل تھے بولے بجو ونس مور، بجو ونس مور، بجو ونس مور۔ عائشہ بولی اچھا ٹھیک ہے۔ اب کی بار اس نے دوبارہ تاروں کا چھیڑا اور گنگنائی ٹیک اے سیٹ رائٹ اوور دیئر، سیٹ آن اسٹیئرز، اسٹے آن لیو، the cabinet are bare and I am unaware of just how۔ وہ لوگ وہاں کافی ہلا گلا کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ بولی ارے کوئی مجھے پانی پلا دو، پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے، پانی ہی پلا دو۔ وہ اس قدر ڈرامیٹک انداز میں بول رہی تھی کہ بشر بولا او میلو ڈراما لا رہا ہوں پانی۔ وہ اٹھا اور بیسمنٹ سے نکل کر پانی لینے چلا گیا۔ گل بولی گائز میں بشر کے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی، دیکھو مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ سامیہ بولی کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ گل بولی وقار بھائی آپ ہی بتائیں بھلا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ آج آپ نے خود دیکھا نا کہ عدنان کس طرح گھور رہا تھا عائشہ کو دیکھ کر۔ عائشہ بولی ہاں فیل تو میں نے بھی کیا تھا۔ وقار بولا پھر کیا ہوا؟ بھائی ہے عائشہ کا دیکھتے رہنے دو۔ احسن کے فوراً ان باتوں سے کان کھڑے ہو گئے۔ سامیہ بولی بابا بتا رہے تھے کہ عدنان کی ڈیل سائن ہوئی ہے دانی انکل سے۔ عائشہ بولی تو کیا ہوا؟ اب تم ہی دیکھو نا، ممانی جان نے خود اسے بگاڑا ہے، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ گل بولی پر یار بیچارے کے بابا نہیں ہیں، اس سے غلط کی توقع نہ کرو۔ عائشہ بولی مگر اچھے کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ شہریار بولا اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اچانک بشر آیا اور بولا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عائشہ بولی ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جایا کرتی ہے۔ بشر بولا اچھا چلو بس اب سو جاؤ جا کر۔ لڑکے سب اٹھ کر چلے گئے۔ احسن اٹھ کر جا رہا تھا جب سامیہ عائشہ سے بولی اس ہینڈسم کو تو جانتی ہے؟ کون ہے؟ عائشہ بولی ہینڈسم کون؟ سامیہ بولی وہی گرے ٹراؤزر میں اس کے اوپر جس نے بلیک شرٹ پہنی ہے۔ عائشہ بولی پہلی بات وہ ادھر کیا کرنے آیا؟ دوسری بات وہ ہینڈسم نہیں ہے۔ تیسری بات ہاں میں جانتی ہوں وہ کون ہے۔ احسن نے باہر نکلتے ہوئے سب سن لیا تھا، وہ بس چپ کر کے ہنستے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ عائشہ جس نے سارے ہلے گلے کے بعد اب احسن کو دیکھا تھا اپنے گانوں بے ملال ہی کرتی رہ گئی۔ وہ بولی کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں؟ بھاڑ میں جائے، جس نے جو سوچنا ہے سوچے۔ سب لوگ اب منتشر ہو چکے تھے اور وہ سونے والی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، عائشہ نے ٹیبل پر بیٹھے مومنہ کو دیکھ کر کہا۔ مومنہ بولی میرا ریڈیو پاکستان کو زیادہ نہیں جلدی اٹھ گیا؟ تو عائشہ نے کلاک پہ دیکھا جس پہ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ وہ بولی سوری یار، پھر آپ کو پتا ہے نا کہ کتنا تھک گئی تھی میں۔ وہ مصنوعی سی تھکاوٹ لا کر بولی تو مومنہ اس کے انداز پہ ہنس دی۔ عائشہ بولی باقی سب کدھر ہے؟ مومنہ بولی پھپھو لوگ سب چلے گئے ہیں اور احسن ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا پوچھ کر گیا ہے۔ عائشہ جس نے کافی کا ابھی ایک سپ لیا ہی تھا فوراً ہی منہ سے نکال دی کیا؟ وہ میرا کیوں پوچھا تھا؟
وہ مارے حیرت کے بولی۔ مومنہ بولی مجھے اگر بتایا نہیں تو کیا مجھے پتہ نہیں چلنا تھا؟ عائشہ بولی آئی سویئر بھابی میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن وقار نے منع کر دیا۔ وہ بولا آپ آلیان کو بھی لے کر آئیں گی اور سارے کا سارا کباڑا ہو جائے گا۔ مومنہ بولی کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ عائشہ بولی آپ کس بارے میں بات کرنی ہے؟ مومنہ بولی عدنان والی بات کا۔ اور تم؟ عائشہ بولی عدنان والی بات؟ کون سی بات؟ مومنہ بولی عدنان نے رشتہ بھیجا ہے تمہارے لیے۔ عائشہ بولی کیا؟ مومنہ تو اس کے جھٹکے پہ جھٹکا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ مومنہ بولی ہاں رات ممانی جان نے فون کیا ہے بابا کو۔ عائشہ بولی آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ مومنہ بولی لائف میں اتنے امپورٹنٹ ڈیسیژن میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گی پگلی؟ عائشہ بولی بھابی اور بابا نے کیا کہا؟ مومنہ بولی بابا نے کیا کہنا ہے، ابھی تو صرف بات ہی ہوئی ہے، تم سے پوچھ کر بتائیں گے انہیں۔ وہ بولی اور تم کس چیز کی بات کر رہی تھی؟ عائشہ بولی وہ ہم نے رات کو گٹار گیدرنگ کی تھی اس لیے۔ مومنہ بولی تم بہت میسنی ہو ویسے۔ عائشہ کے دماغ میں پچھلے حصے میں مسلسل عدنان کا ذکر ہو رہا تھا، چاہے وہ مومنہ سے ہی بات کر رہی تھی، پر اس کا دماغ اسے عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ وہ کچھ کھا پی کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے سارا کو فون کیا کہ سارا جلدی سے ریسٹورنٹ آ جاؤ، میں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سارا ابھی کچھ دیر پہلے ہی ریفریش ہو کر آئی تھی تو عائشہ کی بات پر فوراً اٹھی اور اپنا پرس پکڑ کر گھر سے نکل آئی۔ سارا جب ریسٹورنٹ پہنچی تو اس نے عائشہ کو ایک کونے والی ٹیبل پر بیٹھا دیکھا، اسے کسی سوچ میں گم بیٹھا دیکھا۔ سارا اس کے پاس آئی اور کرسی نکال کر بیٹھ گئی۔ عائشہ ایسی گم تھی کہ اس نے سارا کو دیکھا ہی نہیں۔ سارا نے جب تھوڑی دیر تک کوئی حرکت نہ کی تو اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ عائشہ ہڑبڑا کر اپنی سوچوں کی دنیا سے حقیقتوں کی دنیا میں آئی۔ وہ بولی سارا تم کب آئی؟ سارا نے پانی کا گلاس لیتے ہوئے کہا جب تم اپنے ان کو یاد کر رہی تھی۔ عائشہ بولی سارا یار موڈ نہ خراب کر، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ سارا بولی مادام آپ بھی پریشان ہو جاتی ہیں؟ لفظ میڈم کو فرینچ میں مادام کہتے ہیں۔ عائشہ بولی یار مسئلہ ہو گیا ہے۔ سارا بولی کیسا مسئلہ میری جان؟ سارا واقعی عائشہ کو دیکھ کر اب پریشان ہوگی۔ سارا بولی یار سارا عدنان نے رشتہ بھیج دیا ہے میرے لیے۔ سارا بولی کیا؟ عائشہ بولی ہاں یار اتنی جلدی اتنی اچانک سے کیا مسئلہ ہوا ہے؟ سارا بولی تم نے کیا کہا؟ عائشہ بولی ابھی بابا نے مجھ سے بات کرنی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بابا کو کیا کہوں۔ سارا بولی اچھا میری بات سنو، تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ عائشہ کے دماغ کی پچھلی سائڈ پر ایک تصویر گھومی مگر وہ بولی نہیں۔ عائشہ بولی یار سارا تم مجھے بچپن سے جانتی ہو۔ سارا بولی اس کا مطلب کوئی نہیں ہے۔ عائشہ بولی ہاں۔ سارا بولی اچھا تو عدنان کو تم لائک کرتی ہو؟ عائشہ بولی ایسی کوئی بات نہیں ہے، عدنان بھی میرے لیے وقار بھائی جیسا ہے۔ سارا بولی یار مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں لگا اس لڑکے میں، اس دن ہم اس سے ملے ہی تھے۔ عائشہ بولی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے مگر عدنان کے ساتھ ہی از ناٹ این آرمی مین۔ سارا بولی یار کب تک اب تم کسی فوجی کے انتظار میں بیٹھی رہو گی، کبھی نہ کبھی تو تم نے شادی کرنی ہی ہے، تو اب ہی صحیح۔ عائشہ بولی نہیں میں نہ کر دوں گی بابا کو۔ سارا بولی یہ بھی ٹھیک ہے، وہ تمہاری مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے۔ عائشہ بولی مگر بابا کی پچھلی بار بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس دفعہ میں رسک نہیں لے سکتی۔ سارا بولی اچھا جب انکل پوچھیں گے تو تب جو تمہارا دل کرے گا تم انہیں بتا دینا۔ اچانک عائشہ کی نظر احسن پہ پڑی جو کسی لڑکی کے ساتھ فیملی ایریا کی طرف جا رہا تھا۔ عائشہ بولی سارا یہ تو کیپٹن صاحب نہیں ہیں، یہ بھلا کدھر کو جا رہے ہیں؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ سارا نے ایک نظر احسن کی طرف دیکھا اور ایک دفعہ عائشہ کے بدلتے ہوئے تاثرات کو۔ وہ بولی جانے دو، تجھے کیا کہتے ہیں، اس کا بھی عیاشی کرنے کا حق ہے۔ عائشہ بولی نہیں یار وہ ایسا لڑکا نہیں ہے۔ سارا بولی اوئے ہوئے تجھے بڑا پتا ہے، اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے عائشہ سے کہا تو وہ بولی ہاں میرا کلیگ ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ سارا بولی میرے خیال میں اس دن شاپنگ پہ بھی تمہارا کلیگ ہی تھا وہ۔ عائشہ بولی وہ دن تو تم مجھے یاد ہی نہ کرواؤ، اچھا چھوڑو اپنے نکاح کی مجھے ٹریٹ تو کھلاؤ۔ سارا بولی بھکڑ کبھی تیری بھوک ختم نہیں ہونی۔